یہ ویڈیو ہماری مون سائٹنگ پہ ہے، اور جو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیں، کیونکہ آدھی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مون سائٹنگ پر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کنٹروورسیز ہو جاتی ہیں، خاص طور پر عید کے زمانے میں، اور وہ جن شخصیت کا نام لے کر کے، آیت اللہ سیستانی صاحب، ان کی شخصیت کا نام لے کر کے کنٹروورسیز جو ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں۔ ہم انہی کی رولنگز آپ کو بتانا چاہتے ہیں، کتنی لاجیکل رولنگ ہے، حالانکہ بہت ساری چیزیں ہم اپنی اسٹڈی کے مطابق کہتے آئے ہیں، وہ سیم چیزیں اس میں بھی مینشن ہیں۔ تو ہم شروعات جو ہے وہ یہیں سے کریں گے اس ویڈیو کی۔ 4 چیزوں سے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں اردو والے میں ہم بتا دیں کہ یہ ہم اردو والے سے پڑھ کے بتائیں گے، انگلش میں بھی موجود ہے، لیکن رولنگز کے نمبرز میں کچھ چھوٹا سا ڈفرنس ہے اس میں، انگلش میں اور اس میں۔ یہ اردو والا میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، وہی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اردو انگلش دونوں کیے ہیں، لیکن ہم اردو سے پڑھ کر بتائیں گے اس میں۔ تو 1739، رولنگ نمبر 1739، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ مہینے کی پہلی تاریخ 4 چیزوں سے ثابت ہوتی ہے۔ پہلا، انسان خود چاند دیکھے۔ نمبر 2، ایک ایسا گروہ وہ جس کے کہنے پر یقین یا اطمینان ہو جائے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ آئی وٹنس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گروہ جو چاند دیکھے۔ ایک ایسا گروہ وہ جس کے کہنے پر یقین یا اطمینان ہو جائے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اور اس طرح وہ ہر چیز جس کی بدولت یقین یا اطمینان ہو جائے۔ نمبر 3، 2 عادل مرد کہیں کہ ہم نے رات کو چاند دیکھا، لیکن اگر وہ چاند کے الگ الگ اوصاف بیان کریں تو پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی۔ اور یہی حکم ہے اگر ان کی گواہی میں اختلاف ہو یا اس کے حکم میں اختلاف ہو۔ مثلا شہر کے بہت سے لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کریں، لیکن 2 عادل آدمیوں کے علاوہ کوئی دوسرا چاند دیکھنے کا دعویٰ نہ کرے، یا کچھ لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور ان لوگوں میں سے 2 عادل چاند دیکھنے کا دعویٰ کریں اور دوسروں کو چاند نظر نہ آئے، حالانکہ ان لوگوں میں 2 عادل آدمی ایسے ہوں جو چاند کی جگہ پہچاننے، نگاہ کی تیزی اور دیگر خصوصیات میں ان سے پہلے 2 عادل آدمیوں کے مانند ہوں، اور وہ چاند دیکھنے کا دعویٰ نہ کریں، تو ایسی صورت میں 2 عادل آدمیوں کی گواہی سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی۔ This is very logical۔ یہ امپورٹنٹ تھا جس کا تعلق ہم سے تھا، پر یہ ہے کہ 30 دن گزر جائیں تب جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ رولنگ ہے 1840، اس میں لکھا ہے حاکم شرع سے حکم سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی۔ یہ رولنگ ہے آیت اللہ سستانی صاحب کی۔ اور اس کے بعد ہے نجومیوں کی پیشگوئی سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان کو ان کے کہنے سے یقین یا اطمینان ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے۔ یعنی کہ سرٹینٹی یا ایویڈنس کے ساتھ کوئی چیز اگر کہی جا رہی ہو، خالی پیشین گوئی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر کوئی ایویڈنٹ ہے کوئی چیز تو پھر جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایویڈنس ہوگا تو اس سے تو اطمینان حاصل ہو ہی جائے گا اگر کوئی چیز ایویڈنٹ ہے تو۔ اور نیکسٹ ویری ویری امپورٹنٹ، یہ میں کئی بار کہتی آئی ہوں لیکن میں نے یہ اسٹڈی کے مطابق کہا تھا، اور یہ چیز اس میں بھی مینشن ہے کہ چاند آسمان پر بلند ہونا، چاند کا آسمان پر بلند ہونا یا اس کا دیر سے غروب ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سابقہ رات چاند رات تھی، اور اسی طرح اگر چاند کے گرد حلقہ ہو تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پہلی کا چاند گزشتہ رات نکلا ہے۔ تو یہ ویری ویری امپورٹنٹ کہ جو ہے وہ لوگ کبھی چاند اونچائی پر ہے اور دیر سے غروب ہو رہا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے مہینے کا آغاز کرنے والا چاند نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ کنٹروورسی اسی بات کو لے کر کے پھیلائی جاتی ہے، جبکہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس میں ہے 1844،
اگر کسی شہر میں مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہو جائے تو وہ دوسرے شہروں میں بھی کہ جن کا افق اس شہر سے متحد ہو مہینے کی پہلی تاریخ ہوتی ہے. لیکن یہ ادھوری بات ہے. اس کے بعد لکھا ہے یہاں پر افق کے متحد ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر پہلے شہر میں چاند دکھائی دے تو دوسرے شہر میں بھی اگر بادل کی طرح کوئی رکاوٹ نہ ہو تو چاند دکھائی دیتا ہے. یعنی کہ جہاں یہ کرائیٹیریا فکس ہو کہ یہاں ہوتا ہے تو یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن لوکل اسکائی میں کوئی رکاوٹ ہے اس وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، تب یہ چیز یہ جو ہے یہ رولنگ ہے کہ وہاں ہو گیا ہے تو یہاں بھی مان لیا جائے گا. تو یہاں پر اس کی شرائط انگلش والے میں نے پڑھا تھا، اس میں لانگٹیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کا بھی ذکر ہے کہ وہ سیم ہونا چاہیے. تو افق حالانکہ جب پچھلی بار جو ہے وہ میں نے بہت لوگوں کی جو پوسٹ دیکھی تھی اس میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ افق جو ہے وہ کیسے ہاریزون جو ہے وہ کیسے الگ ہو سکتا ہے لکھنؤ کا اور کارگل کا اور کوزی کھوڑے کا. تو اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ اس کو جان لیں گے. میں ایک مثال دینا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں سے کچھ ہی دور کے اوپر اتراکھنڈ میں ایک جگہ ہے کوسانی، نینیتال سے کچھ دوری پر ہے. تو وہاں پر کوئی گھومنے کی جگہیں نہیں ہیں، لیکن جو لوگ نیچر سے تھوڑا لگاؤ رکھتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں کیونکہ وہ سن رائز پوائنٹ ہے. میرے خیال سے نارتھ انڈیا میں سب سے نیئرسٹ وہی پوائنٹ ہے. تو وہاں کے اوپر جو سن رائز ہوتا ہے تو وہ جیسا سورج نکلتے ہوئے دکھائی دیتا ہے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے، مطلب وہ جو 10 منٹ کا یا 2-4 منٹ 10 منٹ جتنے ٹائم ہو تو بہت تیز بھاگتا ہوا، مطلب اس وقت آپ کو لگے گا ارتھ کتنی تیز روٹیٹ کر رہی ہے کہ ایسا نظارہ وہاں پہ ہوتا ہے یہ باقی کہیں اور سے نہیں دکھتا. تو چاہے وہ ایسٹرن ہاریزون ہو یا ویسٹرن ہاریزون ہو، ایسے ویسٹرن ہاریزون میں بہت سارے کوسٹل ایریاز ہیں جس میں آپ دیکھیے کہ جس میں سن سیٹ جو ہوتا ہے وہ اسی طرح مختلف ہوتا ہے. اور ایسے ہی کارگل بہت ہی ہائی آلٹیٹیوڈ کے اوپر ہے. تو جو کارگل جس جگہ کے اوپر ہے وہاں سے، اور جموں میں نہیں اپلیکیبل ہوگا، لکھنؤ تو بہت دور کی بات ہے. تو جو 2 گواہیوں کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ ایک تو گواہی جو ہے وہ آئی وٹنس ہے، مطلب آئی وٹنس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے چشم دید گواہی ہے وہ، کہ گواہ بھی جو ہے یہ نہیں ہے کہ وہاں ہو گیا اور یہاں ہو گیا، یہ نہیں. یہ گواہی جس گواہی کی بات اس میں کہی گئی ہے ایک تو وہ چشم دید گواہی ہے کہ دیکھنے کے بعد گواہی ہے عادل لوگوں کی، اور وہ بھی اگر باقی عادل لوگ جو ہیں گروہ میں نہیں دکھائی دیا ہے، صرف ان 2 کے علاوہ دعویٰ نہیں کیا گیا ہے، تو وہ گواہی بھی یہاں کے اوپر نہیں مانی جا رہی ہے، بالکل نکار دیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ افق جو ہے یہ جہاں یہ کرائیٹیریا ہے کہ یہاں دکھتا ہو اور یہاں بھی تب بھی دونوں جگہ دکھتا ہی ہو، تو ان میں سے اگر ایک جگہ لوکل اسکائی کی وجہ سے نہ دکھے تب یہاں پر ہے یہ متحد افق والی جو بات ہے یہ اس کے لیے کہی گئی ہے. تو یہ چیزیں تو بالکل ہر طرح کی جو کنٹروورسی ہے اس کو دور کرتی ہے. لیکن بہت ہی مطلب بدقسمتی کی بات کہی ہے، انفارچونیٹ کہیے اس کو، کہ انہی سب چیزوں کو لے کر کے جو ہے وہ کنٹروورسیز کریٹ کی جاتی ہیں. تو آخر کیا بچا ہے؟ اور چاند جیسا کہ بہت پتلا یا تھوڑا سا اس سے موٹا ہونا یا اونچا ہونا، موٹا ہوگا تو تھوڑا ظاہر سی بات ہے اونچا بھی ہوگا، وہ بھی جو ہے وہ اس بات کا اس کو بھی انہوں نے اس کو انکار کر دیا ہے اونچے ہونے کو بھی، کہ اور دیر میں غروب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چاند پرانا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ میں تھوڑا سا اس ویڈیو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. اس بارے میں نے پہلے اس رولنگ کو بتانا ضروری سمجھا کیونکہ لوگ جو ہے وہ نام سن کے صرف سینٹیمنٹل ہو جاتے ہیں کہ ہاں آیت اللہ سستانی صاحب نے یہ کہہ دیا، لیکن انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان کی رولنگز مون سائٹنگ کو لے کر کے کیا ہیں، نہ اس کو جاننے کی نہ سمجھنے کی کوشش کی ان لوگوں نے. بس صرف کنٹروورسی کریٹ کر دیتے ہیں اور پھر ایک بوال مچ جاتا ہے اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، اور پھر جب یہ دوبارہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر کچھ دن گفتگو ہوتی ہے اس کے اوپر اور پھر اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں، اور پھر تب یاد آتا ہے جب پھر ایسا کوئی مسئلہ شروع ہوتا ہے. اگر ہم مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہی نہ ہوں، حل ہو جائیں اور دوبارہ کھڑے نہ ہوں. تو ہر مہینے کی 28 تاریخ کو، چاند کی 28 تاریخ، کیونکہ
उस चांद को जमीन का चक्कर काटने में 28 दिन लगते हैं, 28 दिन कुछ घंटे प्लस माइनस। तो हर महीने की 28 तारीख को, मतलब रात से जिस वक्त दिन शुरू होता है, आप 12 बजे का टाइम रख लिए, यानी कि सुबह जिस स्टार्ट हो रहा है जिस वक्त 12 बजे से लेकर के, और जब एंड होता है 12 बजे तक, इस दरमियान चांद की 28 तारीख को मिडनाइट से, और जब दिन खत्म करके जो मिडनाइट होता है तब तक एक इवेंट होता है जैसे न्यू मून कहते हैं। ये कंजंक्शन है कि जब अर्थ, मून और सन एक लाइन में होते हैं, और सन और मून का जो इतना भी इंटायर जो इल्यूमिनेटेड पार्ट होता है वो सन की तरफ होता है, इसलिए वो अर्थ से दिखाई नहीं देता। जैसे आधी जमीन पर रोशनी पड़ रही है, आधी हर वक्त रोशनी में रोशन रहती है आधी जमीन, और इसी तरह आधा, क्योंकि चांद भी जो है वो गोला है और वो आधे उसके ऊपर पड़ता है, तो आधा वो रोशन रहता है, और जिस तरफ वो रोशनी पड़ रही है उसका रुख जो है वो सूरज की तरफ रहता है, तो वो जमीन से दिखाई नहीं देता। तो ये 28 तारीख को होता है, और इसके बाद यानी एक चक्कर खत्म हो गया और अब दूसरे चक्कर की शुरुआत होती है। तो जब ये चक्कर खत्म होता है, कोई चीज रुकती नहीं है, ये मुसलसल हरकत में है, तो ये जो जहाँ ये कंप्लीट होता है चक्कर, और कंप्लीट के जो कंजक्शन का जो टाइम होता है, जिसको अंग्रेजी में उसमें साइंटिफिक उसमें न्यू मून कहते हैं इसको, कि जब दिख नहीं रहा होता है पूरा एक सीध में है, तो इसका वक्त अगर अर्ली मॉर्निंग या उससे पहले, जब दिन 28 तारीख जब शुरू हो रही है, यानी 28 तारीख की 1, 2 या सुबह की 3, 4, 5 का जो टाइम है, 6 का टाइम है, 8 का टाइम है, यहाँ तक कि दोपहर तक का अगर वक्त है, 1, 2 बजे तक का, दिन पे भी डिपेंड करता है दिन कितने बड़े हैं छोटे हैं, तो ये अगले दिन यानी 28 को अगर सुबह के उस आवर्स में हो रहा है न्यू मून, तो अगले दिन यानी 29 तारीख को चांद आप देख सकेंगे। लेकिन अगर यही न्यू मून 28 तारीख की लेट होता है, यानी कि 5 बजे के बाद अगर होता है, 6, 7 बजे, तो भी कुछ चांसेस होते हैं, अगर दिन गर्मी के दिन है तो दिख जाएगा। और अगर 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे ये हो, तो फिर ये 29 तारीख को नहीं दिखेगा, ये उसके अगले दिन यानी कि 30 तारीख को चांद दिखेगा। और चांद का उफक पे होना, जाहिर सी बात है उसका और टाइम, उसकी एज, लूनर एज जो है वो ज्यादा हो जाती है, और उसका पार्टिंग जो है वो उसका ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए वो ऊंचाई और उसका जो साइज है, उसकी जो ऊंचाई है, उसका जो देर में गुरूब होना है, वो उसके ऊपर मैटर करता है। तो ये जो चीजें हैं, इसका तारीखों मतलब ये कंफ्यूजन इसमें, और किसी कंट्रोवर्सी से इसको ना जोड़ा जाए। तो 25 2025 के लिए जो कुछ डेट्स हैं वो मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ, कि जो चांद देखा जाएगा वो नेक्स्ट जो अब देखेंगे हम, 1 मार्च को देखेंगे, फिर 30 मार्च को दिखेगा, फिर 29 अप्रैल को दिखेगा, फिर 28 मई को, फिर 26 जून को, फिर 26 जुलाई को, और अक्टूबर में ये दिखेगा 23 अक्टूबर को, 22 नवंबर को, और 21 दिसंबर को, जिसमें 2 महीने अभी बीच में छोड़ दिए थे मैंने, वो था अगस्त और सितंबर का मंथ। तो अगस्त और सितंबर के मंथ में चांद का बहुत कम उम्मीद है कि 24 अगस्त को देखा जाएगा, और बहुत कम उम्मीद है कि 23 सितंबर को देखा जाएगा, क्योंकि ये चांद जो है वो 9 डिग्री पे होगा। देखिए 3 शरायत चीजें जो है वो जरूरी होती है मून साइटिंग के लिए। एक तो चांद की उम्र का, हम खासतौर से हम जो लखनऊ में हमारा इतने सालों से जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि यहाँ 24 घंटे के अंदर का चांद नहीं दिखता है, और उसके बाद इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो 10 डिग्री से अगर कम है, 9 तक भी, अगर एज ज्यादा है, चांद का साइज बड़ा है, तो 9 तक भी देखा जा सकता है, और उसके नीचे आप नहीं देख सकते इसको। जब उससे नीचे हो जाता है तो फिर वो नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि चांद जो हम देखते हैं वो चांद डूबता हुआ देखते हैं, चांद निकल नहीं रहा होता है उस वक्त, चांद डूब रहा होता है।
اور سن کے پیچھے ہوتا ہے، سورج کے پیچھے ہوتا ہے، پہلے سورج غروب ہوتا ہے اور پھر چاند غروب ہو جاتا ہے۔ نیو مون جسے اماوس کی رات کہتے ہیں، چاند اسی لیے نہیں دکھتا کیونکہ وہ سورج کے ساتھ غروب ہو جاتا ہے اور اس کا سارا چمکدار حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے اور وہ سورج کے ساتھ ساتھ غروب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فاصلہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، اس کا چاند سے سورج سے ڈوبنے کا وقت اس کا جو ہے وہ اس کے 40 منٹ 45 منٹ بعد کا ہو جاتا ہے۔ ہر روز یہ فرق آتا ہے اور ہر روز وہ زمین کی طرف کیونکہ چکر لگاتا ہے، اس مارے وہ اس کا اینگولر ڈسٹنس سن سے بنتا ہے، اس مارے وہ ہمیں کریسنٹ کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ تو چاند جو ہے ہم غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور ڈگری کی بات جو آتی ہے تو اگر 10 ڈگری پہ ہوگا تو چاند سورج جب پوری طرح سے غروب ہو جائے گا، اس کا گلیئر سمٹے گا، تب تک چاند جو ہے وہ اور نیچے آ جائے گا، لیکن تب تک وہ ہمیں دکھائی دے جائے گا۔ لیکن اگر یہ 8 ڈگری 9 ڈگری یا اس سے نیچے ہوگا تو جب تک سن کا گلیئر سمٹے گا، چاند اس سے پہلے ہی جو ہے وہ غروب ہو جائے گا، اس بارے ہم کو نظر نہیں آئے گا۔ تو ان تاریخوں میں بھی یہی ہوگا کہ بھلے ہی 23 اگست کو دن میں 11:30 بجے نیو مون ہوگا، لیکن اس کے باوجود 24 اگست کو چانسز کم ہوں گے چاند کے دیکھے جانے کے، کیونکہ یہ 9 ڈگری پر ہوگا، لیکن دکھ بھی سکتا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے اس کو تلاش کریں، دکھ جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دکھ جاتا ہے تو نیکسٹ ڈے۔ لیکن یہ کہ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں کہ آپ زبردستی اس کو نکال لیجئے۔ اور اسی طرح 22 ستمبر کا بھی ہے کہ 22 ستمبر میں 1:30 بجے نیو مون ہے، 1:24 کے اوپر دوپہر میں، تو نہیں بلکہ اور ارلی مارننگ ہے، 1 بجے ارلی آورس میں ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اس کی ایج اچھی خاصی ہوگی، لیکن اس کے باوجود یہ 9 ڈگری پر ہوگا 23 ستمبر کو، تو اس کے بھی چانسز کم ہیں، تو یہ اگلے دن ہی دیکھے جائیں گے۔ لیکن یہ کہ کچھ امید ہے کہ دکھ بھی سکتے ہیں، اس لیے امید کو نکارا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ چاند آسمان میں اس کے بعد میں اپنی ویڈیو کے بعد کہتی ہوں کہ تلاش ضرور کریں، اس کو دیکھیں، اس سے ہماری سمجھ بھی بڑھے گی کہ ہمیں کب چاند نظر آتا ہے اور کب نہیں نظر آتا ہے، اس کے جو یہاں کی شرائط ہیں، یہاں کتنے پیرامیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے کہ چاند جو ہے وہ ہم دیکھ سکیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن کیونکہ روزہ حرام ہے، اس بارے چاند کی اتنی وہ کی جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، عید کے دن روزہ حرام ہے نا، عید ہوئی ہے یا نہ ہوئی ہے اس کے پیچھے اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ چاند کے پیچھے پڑ جائیے، چاند کا پوسٹ مارٹم کرنے لگیے اور کہیں بھی ہو گیا تو آپ کو چاند جو ہے وہ اس کو ثابت کرنا ہے، یہ تو کوئی سینس لیس بات ہے بالکل۔ اور آیت اللہ سستانی صاحب کی رولنگز پڑھ کر تو کہیں کوئی مطلب کچھ ذرا سی بھی گنجائش رہ نہیں جاتی ہے کہ یہ ساری کنٹروورسیز ہوں، اور ویری انفارچونیٹ کہ ان کے نام کے اوپر ہو جاتی ہیں۔ تو ویڈیو میں کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔